السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری اور ہم عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان آخری 10 ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے تھے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے حتیٰ جبرائیل علیہ السلام، جو کہ وحی بند ہونے کے بعد کبھی زمین پر نہیں آئے لیکن لیلۃ القدر کو زمین پر اتارتے ہیں، ہمیں اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی جستجو میں بیدار ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ قیام، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ لیلۃ القدر کی مسنون دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان دنوں دعائیں ہمیں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ترمذی میں ہے کہ اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ہمیں یہ بار بار دعا بھی پڑھنی ہے، اور یاد رہے رمضان المبارک میں مغفرت کروانا لازم ہے۔ اگر ہم رب سے مغفرت نہ کروا سکے تو خدا نخواستہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے حقدار بنیں گے اور دھتکارے جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ایک اہم ترین رات لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ مایوس ہیں اور پریشان ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں غفلت میں رہیں، بہت نیکیاں نہیں کما سکتے، مغفرت نہیں کروا سکے، اور یہ کہ کہیں وہ لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو کر ہر خیر سے محروم نہ ہو جائیں۔ مایوسی اور پریشانی کو اللہ کے ذکر و رحمت سے دور کیجیے، اور رمضان کے جو بقیہ ایام اور لمحات رہ گئے ہیں، ان میں اور خصوصاً طاق راتوں میں کثرت سے یہ کچھ اذکار و اعمال کثرت سے کیجیے، تاکہ ان گنت نیکیاں کما کر، مغفرت کروا کر اور اللہ کو راضی کر کے رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے، جو ہم اس ماہ مبارک کے گزرے دنوں میں نہیں اٹھا سکے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، یعنی ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور الف لام میم، یہ ایک نہیں 3 حرف ہیں، یہ پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ ترمذی اور مشکات کی حدیث ہے، لیلۃ القدر کی جستجو میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہمیں یہ دعا بہت ہی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوسرا سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا اجر ملتا ہے، یعنی 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص کی محبت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ہمارا ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسرے روایت کے مطابق سبحان اللہ اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کہنا ایمان کا افضل ترین درجہ ہے۔ یہ چاروں کلمات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان سب کلمات کے اس کے علاوہ اور بھی فضائل صحیح احادیث میں موجود ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ
نیکیاں کمائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان سب کلمات کو ملا کر اس طرح کثرت سے ہم لوگ پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بھاری اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ جو شخص سبحان اللہ عظیم و بحمدہ کہے گا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کے صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کرے گا، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کے معلق برائیاں اور گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہیں گی تاکہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ کثرت سے درود ابراہیم کا اہتمام کریں کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں برسیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کے تمام غم دور اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان 11 اذکار کے ساتھ مزید 4 کام یہ بھی کریں: لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں قیام کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، قیام کرے، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ ہمیں 5 تاک راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں نوافل، تراویح و تہجد کے ذریعے قیام کرنا ہے۔ انشاءاللہ روزہ داروں کی افطاری کروائیں کیونکہ جتنے لوگوں کی افطاری کروائیں گے اتنے روزوں کا اجر آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزدار کو افطار کروایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو نماز فجر باجماعت پڑھ کر اس جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ادا کرے، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز چاشت اشراق کا اہتمام کریں۔ چاشت کی 2 رکعات جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ دن کے شروع میں طلوع آفتاب کے بعد چاشت کی 4 رکعات پڑھنے والے کو دن کے آخر تک اللہ کافی رہے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قبولیت کے اوقات میں
پورے اخلاص، عاجزی اور یقین سے خصوصی دعائیں کریں۔ روزے کی حالت میں دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی اور افطاری کے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں کثرت سے دعائیں کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ اور کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ بخاری کی حدیث۔ یہ تمام اذکار و اعمال عام دنوں میں کرنے کا اتنا اجر ہے کہ اگر ہم رمضان میں اور لیلۃ القدر کی جستجو میں طاق راتوں میں کریں گے تو کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب مایوسی کو پر بھیجیں اور بقیہ رمضان میں ان اذکار کو اپنی زبان پر رکھیں اور انگنت نیکیاں کمائیں اور طاق راتوں میں لازمی کریں، کیونکہ جو لیلۃ القدر ہوگی اس میں جو بھی ذکر یا نیکی کریں گے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 83 سال 4 ماہ تک آپ وہ ذکر یا نیکی کرتے رہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکت اور رحمتوں کا سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ عندی واللہ عالم۔